بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی کی چیز پرمیشن کے بغیر یوز کرنا، کیا بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال کر سکتا ہے؟ مزمل محمد، امریکہ سے۔ کسی کی بھی کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ بعض دفعہ واضح طور پر اجازت لینا ضروری نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی طرف سے اجازت ہوتی ہے۔ تو اگر ایسی چھوٹی موٹی چیز ہے، جیسے کسی کا پین رکھا ہوا ہے، آپ نے وہیں اٹھا کے یوز کر لیا، آپ کو پتہ ہے اس کو ذرا بھی اس کو دل میں ناگواری نہیں گزرے گی، یہ چھوٹی موٹی چیزوں سے کوئی منع کرتا بھی نہیں ہے، تو پھر جائز ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس میں پھر اعتدال پہ رہتے نہیں ہیں قائم۔ تو اس لیے اصول تو یہی ہے کہ کسی کی چیز بھی اس کی پرمیشن کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو ذرہ برابر بھی یہ شبہ ہو کہ اس کو تکلیف ہوگی یا وہ ناراض ہوگا، یا وہ بعض دفعہ انسان زبان سے نہیں کہہ پاتا، دل میں محسوس کر رہا ہوتا ہے، تو ذرا سا بھی آپ کو یہ خطرہ ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی کا بھی مال اس کی مکمل اجازت کے بغیر، اس کی مکمل دلی رضا کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ بیماری کی وجہ سے آنسو نکلیں تو کیا وہ پاک ہوں گے؟ بیماری کی وجہ سے اگر آنکھ سے آنسو نکلیں تو کیا وہ پاک ہیں یا ناپاک ہیں؟ ایسٹ انڈیا سے پاک ہیں، ناپاک نہیں ہیں جی۔ بادام کے ذرات نماز میں نگل لیں تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے منہ میں بادام آتا ہے۔ ہائیں، کیا یار ایسی نماز ہمیں بھی بتاؤ، ہمارے منہ میں بھی بادام آنا شروع ہو جائے تو میں اس کو نگل لیتا ہوں، کیا اس سے میری نماز پر کوئی اثر پڑے گا؟ انس صاحب KPK سے، یعنی بادام کھا کے نماز پڑھتے ہوں گے، کچھ ذرات رہ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، نماز میں اگر کوئی چنے کے دانے کے برابر کوئی چیز اگر کوئی نگل لیتا ہے تو اس پہ کھانے کا حکم لگتا ہے۔ نماز میں کھانے پینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن چنے کے دانے سے چھوٹی کوئی چیز ہے، جیسے چھوٹے موٹے ذرات رہ گئے بادام کے، وہ آپ نے نگل لیے تو وہ اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ جیسے بعض لوگ چھالیاں کھاتے ہیں تو تھوڑی سی چھالی اٹکی رہ گئی، وہ نماز میں اگر نگل لیے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن چنے کے دانے کے برابر، جو چھوٹا چنا ہوتا ہے نا، اس کے برابر اگر ذرہ نگل لیا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مسلمان جہنم میں جانے کے بعد کیا جنت میں جائے گا؟ کیا مسلمان جہنم میں جانے کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا؟ عرفان صاحب ہریانہ سے۔ جی، اگر واقعی مسلمان ہے، مسلمان کا مطلب یہ کہ ایک اللہ پر ایمان ہے، شرک نہیں کرتا، وہ صرف یا اللہ مدد کا قائل ہے، وہ قبر پرست نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے تمام پیغمبروں کی رسالت کا قائل ہے، آپ کو آخری نبی سمجھتا ہے، تقدیر پر عقیدہ اس کا ہے اور فرشتوں پر عقیدہ ہے، جو بھی اسلام کے بیسک بنیادی عقائد ہیں ان کو مانتا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ صرف یہ نہیں کہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے اور قبروں پہ سجدے بھی ہو رہے ہیں اور جناب غیر اللہ سے مدد کا بھی قائل ہے، وہ پھر نام کا مسلمان ہے، حقیقت میں تو پھر وہ ظاہر ہے یہ عمل شرک ہے۔ تو اگر توحید پرست ہے، ختم نبوت پر اس کا ایمان ہے، تمام پیغمبروں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے تمام پیغمبروں پر ایمان ہے، تو وہ مومن ہے، اور اگر اس سے بدعمالیاں ہوئی بھی ہیں تو وہ سزا کھانے کے بعد، قرآن و سنت میں یہ مضمون بہت واضح ہے کہ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ وہ اپنے ایمان کی برکت سے لازمی جنت میں جائے گا۔ اس پہ بہت ساری احادیث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آخری شخص کو جو جہنم سے نکالیں گے نا، جو بالکل جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، تو وہ آخری شخص جس نے کبھی کوئی زندگی میں نیکی نہیں کی ہوگی، وہ آخری شخص جب جہنم سے نکلے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ سے کہے گا میرا رخ اس جہنم سے پھیر کے جنت کی طرف کر دیا جائے، اس کو نفرت ہوگی اس جہنم کی آگ سے، تو اللہ اسے جو جنت دیں گے نا، تو اس کو یقین نہیں آئے گا یہ اتنی خوبصورت اتنی بڑی جنت میرے لیے، حالانکہ وہ سب سے کم درجے کی جنت ہوگی اس کے لیے۔ تو وہ کہے گا اے اللہ، تو اللہ ہو کے میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، یعنی اس کو یقین نہیں آئے گا کہ اتنی خوبصورت جنت بھی اللہ میرے جیسے نالائق کو دے سکتا ہے۔ وہ جو آخری جہنم ہی نکلے گا وہ کہے گا میرے جیسے نالائق کو اتنی خوبصورت اتنی خوبصورت جنت۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے، وہ یہ کہے گا کہ اللہ تو بندہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث سنا رہے تھے نا تو ہنس پڑے۔ تو صحابہ نے پوچھا، جو آپ کے شاگرد تھے تابعین، انہوں نے پوچھا آپ کیوں ہنستے ہیں؟ فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سنا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنس پڑے تھے۔
یعنی اس بندے کی جب آپ نے بات بتائی نا کہ بندہ اللہ سے کہے گا اللہ تو اللہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ پوچھو میں کیوں ہنستا ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ جب بندے کی یہ بات سنے گا نا تو اللہ بھی ہنس پڑے گا، تو پھر اللہ اس سے کہیں گے کہ صرف ایک نہیں، تیرے لیے اس جیسی 10 گنا بڑی جنت میں نے تیرے لیے دی ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہوگی ایمان کی برکت سے، کیونکہ اللہ کو ماننے والے اور نہ ماننے والوں میں اللہ تعالیٰ بہرحال فرق رکھیں گے۔ جس کی موت شرک پر واقع ہوئی وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلے گا، جو ختم نبوت کے منکر ہیں وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلیں گے، جو عقیدہ رسالت کے یا اسلام کے جو بیسک چیزیں ہیں، بیسک عقائد ہیں، ان کے اگر منکر ہیں تو اسلام سے خارج ہیں، اور ان کے لیے اللہ نے سزا، ان کے لیے بخشش نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ غیر مسلموں کے درجات میں بھی فرق ہے، سارے غیر مسلم ایک جیسی جہنم میں نہیں ہوں گے، بلکہ اس میں بھی فرق اللہ نے رکھا ہے، جو زیادہ کوئی گناہگار ہوگا اس کی الگ سے اس کو سزا ملے گی۔